الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رحمت کے طالبوں، اللہ کی رحمت ایسی سادہ چیز نہیں ہے کہ خالی زبان سے ایمان کا اقرار کرو اور نمازیں اور روزے ادا کر لو اور بس، اس کے بعد اللہ کی رحمت تم پر برسے اور اللہ کے وعدے کی تم مستحق ٹھہرو، جنت تمہارے لیے اپنے دروازے کھول دے اور ہمیشہ کا عیش اڑانے کے لیے تم داخل ہو جاؤ. فرمایا یہ ایمان کی بات، یہ معمولی بات نہیں ہے، سمجھو. اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے ساری دنیا کو للکار دیا ہے. طاقت والوں کو جو اپنی خدائی کر رہے ہیں، اپنا قانون چلا رہے ہیں، اپنے سامنے دنیا کی گردنیں جھکاتے ہیں، اپنی خوشی اور ناخوشی کو انہوں نے معیار بنایا ہے اور ان کے پاس دنیا ہے، طاقت ہے، جمعیت ہے. تم نے ان کو للکار دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے کے بعد. تم نے کہا ہے کہ تمہارے قانون کو، تمہارے اقتدار کو، تمہاری پسند اور ناپسند کو، تمہارے فیصلے کو ہم نہ مانیں گے. ہمارے لیے تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دے، جو قانون بتا دے، جو حق اور باطل کا معیار پیدا کر دے، جو خیر و شر کے لیے جو پیمانے بیان کر دے، وہ ہم مانیں گے. اور تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہے اگر ان چیزوں سے تمہاری بات ٹکراتی ہے. بادشاہ سلامت، تم ہمارے نہ خالق ہو، نہ مالک ہو، نہ رازق ہو. ہم تمہارے اوپر ایمان لانے کی بجائے اپنے مالک پر ایمان لائیں اور ہم نے اس کے ہاتھ اپنی جان اور مال کا سودا کر دیا ہے. اپنے مقدور اور طاقت بھر اب ہم تم سے بھی یہی کہیں گے کہ تم بھی مالک کا کھاتے ہو، مالک کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو. اب خود سری نہ کرو، خود مختاری کے دعوے دار نہ بنو، بلکہ جو کر چکے ہو اس پر پشیمان ہو. اپنے مالک سے توبہ اور استغفار کرو اور جس طرح سے ہم اپنے مالک کی بندگی کا اعلان کرتے ہیں، مالک کے بندے بن جاؤ. اور یہ ایسی بات جب طاقت والے، اقتدار والے بادشاہ اور سردار کے سامنے یہ بات آئے گی تو وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل مائل ہو اور اپنی خدائی سے وہ اپنا ہاتھ کھینچے. یہی حال ہوگا مہاجن کے سامنے جب یہ بات آئے گی. اور جب یہ مذہب کے ٹھیکیدار ہیں جو بیوپاری ہیں، جو اپنی دنیا کماتے ہیں، اللہ کے خلاف عقائد پھیلا کر اعمال کا چرچا کرنے کے بعد جن کی روزی ہے کفر و شرک اور بدعت سے، وہ کیسے بات مان لیں گے؟ تو مالک نے فرمایا تم نے دیکھا ہے 13 سال جوان مردوں، جب تم نے اس طرح سے ایمان کا اقرار کیا ہے اور للکارا ہے تم نے اقتدار والے کو جو مکے کے اور عرب کے بادشاہ تھے، جب اس انداز سے تم نے وہاں کے مہاجروں کو للکارا ہے، وہاں کے پنڈتوں اور پالوں اور برہنوں کو، کاروبار کرنے والوں کو تم نے للکارا ہے، تو یہ تینوں مل کر یہی ملا ہوتے ہیں. ان کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے، کس طرح سے یہ بفر دیں گے، کیسے کیسے ایمانداروں کا جینا دوبھر کر دیا ہے. جس کو کل تک امین و صادق کہتے تھے اس کو اب خائن اور کاذب کہتے ہیں، کبھی مجنون کا لقب دیتے ہیں، کبھی کائن کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کی جان کے دشمن ہو گئے، حالانکہ اس پر جان قربان کرنے کو تیار تھے. کیونکہ یہ بات ایسی ہے، ایمان کی بات ایسی ہے کہ اس کی چوٹ سب پر پڑتی ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا، کہ شاباش تم کو اللہ کے بندوں جو 13 سال تک برابر ایمان لانے کے بعد ستائے گئے ہو اور تم نے ایمان کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے
نے اقتدار والے سے لی، جنگ مول لی تم نے مالدار سے اور مہاجن سے، اور تم نے یہ جو بیوپاری ہے سوداگر سے دین کے، ان کو بھی للکارا ہے، اور پھر اس راستے میں جو آیا ہے تم نے برداشت کیا، یہاں تک کہ ہجرت کے مقام آواز دینے لگے۔ اور جہاں مردوں ایمانداروں اللہ کے نمک کھانے کے بعد نمک خوار ہونے کے باوجود نمک حلالو، تم نے حق ادا کر دیا۔ اور جب تم نے کھول کھول کر اپنے باپ دادا کی بات کو بیان کیا ہے، جب بتایا ہے کہ وہ کیسے غلط کار تھے، اللہ کے کیسے دشمن تھے، کیسے انہوں نے کفر شرک کیا، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے اولیاء کو انہوں نے پوجا اور پکارا، اللہ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، تمہارے اوپر بیت گئی۔ لیکن تم اور تمہارے وہ ساتھی جو بھی 4 سال نہیں گزرے تھے، جو جوامر تھے، بات کھول کر کہنے والے تھے، نام و لپیٹ کی بات سے جو الگ رہے، ان کو حبش میں ہجرت کرنا پڑی، اور اس کے بعد تمہاری اکثریت کو مدینے کی طرف۔ ایمان میں یہی ہوتا ہے، جب کفر کی فضا میں توحید کا نعرہ بلند ہو، جب شرک کی ایک درخت کو کھول ڈالا جائے، جب اکابرین کے اوپر جا کر چوٹ پڑے، جب عقیدوں کی جنازے اٹھے، جب اللہ کا بندہ کہہ دے اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کا میں بات ماننے کو کسی کا مقلد نہیں ہوں، جو بات اللہ کی طرف سے آئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، بس یہ حق ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کی ملت جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے جواب مردو اور انبیاء کی بھی طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا، اور مصلحت تھی اس وقت شروع میں پوچھا گیا کہ ماں بال قرون پورا فرعون چاہتا تھا کہ بھڑکانے کے لیے اپنے درباریوں کو بقاعد اس توحید کی دعوت سے بھڑکا دے، تو اس نے حضرت موسیٰ کو آزمائش میں ڈالا اور یہ کہا کہ بتاؤ جو اس سے پہلے ہمارے باپ دادا گزرے ہیں ان کا کیا؟ تو حضرت موسیٰ نے مصلحت، دین کی مصلحت کس موقع پر یہ سمجھی ہے، آگے جا کر کھول کر بیان بھی کیا، سب باپ دادا کے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن پہلی بات یہاں کہی کہ ان کا ایک علم ہے اللہ کے پاس ہے، رب کے پاس ہے کتاب کے اندر، اور نہ مالک میرا کبھی بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ آگے جانے کے بعد جب موقع، اس وقت مصلحت کا تقاضا یہ تھا، اور آگے چلنے کے بعد یہی تو جنگ ہوئی ہے، اس کو لوگ کوئی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نام نہ لینا، عقیدتوں پر چوٹ نہ پڑے، جو اسلاف پر کافر ہے ان کو نہ چھیڑو، چاہے انہوں نے اللہ کو غلط کہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہو۔ فرمایا یہ مسئلہ اللہ نے بتایا کہ تم نے جواب مردوں بات کھول کر بیان، قوم کسی بات کی تم نے پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ مجبور کیا گیا ہے تم کو کہ یہ زمین مکے کی تمہارا بار برداشت نہ کرے گی، اور جواب مردوں تم کبھی حبش کو ہجرت کرتے ہو ایمان کے لیے، کبھی مدینے کی طرف جاتے ہو، لیکن تم نے کبھی کمی نہیں کی ایمان اور ایمان کے تقاضے میں، تابوت کو تم سامنے لائے ہو اور کھول کر اس سے کفر کیا ہے، اور بالکل وہی رویہ اختیار کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ اختیار کیا ہے، کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ قوم کے لوگوں اعلان کرتے ہیں ہم کہ ہم تم سے بیزار ہیں، اور جن باباؤں اور اسلاف اور اکابرین اور اپنی قوم کے جو ریت سے تم چمٹے ہوئے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ہم ان سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان سے بیزار ہیں، اور بیزاری نہیں کفرنا بکم، اور ہم تمہارے کافر ہیں تمہاری ہر طریقے کی، تم نے ایمان کے اندر کفر شرک ڈالا ہے، تم نے اپنے باپ دادا کی ریت کو اپنایا ہے، تم نے اللہ کی بات کا انکار کیا ہے، ہم تمہارے کافر ہیں تمہارے ہر طریقے کی، ہم اللہ کے دین کو، اللہ کی توحید کی بات کو ہم لائیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ تم نے بھی آنکھ میں ایک طرح سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ نے ہم کو ثبات دیا،
کبرنا بکم، اللہ کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، اس لیے قومیت اور اسلاف اور اکابر کے اوپر جو اللہ سے ٹکرائے ہیں ہم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہم تمہاری ایک ایک چیز کے کافر ہیں. وہ بدا بیننا وہ بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اب تم سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان ایمان کی وجہ سے اب نہ خونی رشتہ حائل ہوگا، نہ تعلقات، نہ معاملات کا. ایمان اصلی چیز ہے. ایمان نے ہم کو تم کو جدا کر دیا ہے. اب ہم تمہاری ہر بات کا انکار کرتے ہیں، خود کرتے ہیں. اب ہمارے تمہارے درمیان سوائے بغض کے، عناد کے، عداوت کے، دشمنی کے، اللہ کے لیے اور کوئی رشتہ باقی نہیں چھوڑا ہم نے. ہم کاٹے ڈالتے ہیں. ایمان کا یہی تقاضا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز ہے، اگر تم بھی اللہ کے اوپر ویسا ایمان لے آؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، تب یہ ساری دشمنی ہے، یہ دوستی بھی، یہ ساری جنگ ہے، یہ محبت کے اندر بدل جائے گی. پھر ہم تم کو گلے لگا دیں گے. ہماری دشمنی نہ قومیت کے لیے ہے، نہ ریاست کے لیے ہے، نہ ملک و مال کے لیے ہے، نہ حسن و جمال کے لیے ہے. ہماری دشمنی خالص اللہ کے لیے ہے، ایمان کے لیے. تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ موقع آتا ہے اور جب یہ حالات ہو جائے کہ قوم ایک طرف اہل کتاب کی طرح سے کتاب کو بھی ماننے کا اقرار کرے اور قیامت اور آخرت کو بھی مانے، رسالت کا بھی حامی بھرے، لیکن اس نے توحید کو بدل ڈالا ہو. رسالت کی بجائے اس کا پیغام سننے کی بجائے، سنت کی بجائے بدعت کے اوپر عامل ہو، آخرت کے اوپر نگاہ گارنے کی بجائے دنیا کی ہو رہے. تو وہی رویہ جو مالک فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. تو وہی رویہ، وہی کڑاکے کی بات، ایمان کی آواز اٹھنا چاہیے بغیر کسی مداہنت، لین دین کے، سودا بازی کے. وہ بات اٹھے اور یہی بات اللہ کی توفیق سے ہم نے اٹھائی ہے. ایمان کی بات اٹھی ہے کہ تمہارا ایک الہ ہے، الہکم الہ واحد، اور جن کو تم اپنا پیشوا، اپنا قابل، اپنے سلف صالحین کے نام سے یاد کرتے ہو. تو بھائیو، اللہ نے تو فرمایا ہے اگر کسی بات میں تمہارا کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے ردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف. ہم یہی کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ ایمان تم دعوے دار ہو، تمہارے اندر توحید کے لمبردار بھی ہونے کا دعوے دار ہے. ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا اختلاف ہے، اور اللہ کے بندو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیصلہ کروا دو. اور یہی بات ہوئی ہے جو وہ حالات پیدا کر رہی ہے جس میں ہجرت ہوا کرتی ہے، جس میں قوم اپنے درمیان اللہ کے ایسے بندوں کو جگہ دینے سے انکاری ہوتی ہے. آہستہ آہستہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہماری قوم ایمان کے اقرار کے باوجود اس طرح سے ایک ایک جگہ پر، ایک ایک گھاٹ کے اوپر ہمارے خلاف جو ہم دین کو لے کر اٹھے اس کے خلاف وہ نبرد آزما ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس گروہ کے اندر ہمارے مخالفین میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو وہ بات جو ہمیشہ وہ کہتے آئے ہیں وہی بات ہم نے اٹھائی تو اس کے بعد وہ اب اس سے پھر گئے ہیں اور ہمارے دشمن بن گئے ہیں. کبھی موقع ہو تو آج جو توحیدی کہلائے جاتے ہیں ان کی تقریریں خود پڑھیں، خود سنیں، ان کے بڑوں کی بالکل وہی بات جو ہم کہتے ہیں. یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے توحید کی آواز اٹھائی اس دور کے اندر. توحید خالص، ایمان خالص کے اوپر کچھ لٹریچر بھی لکھا اور یہ تقاریر ہیں. یہ جو آخر میں کہہ رہے ہیں یہ اصل میں اشاعت و توحید و سنت والوں کا تھا کہ تمہارے بڑوں نے پہلے یہ مسئلہ وفات النبی جب اٹھایا تو اس کے بعد اب کیوں خاموش ہو گئے ہو. تو جب ان کے اکابرین کے اوپر چوٹیں پڑی ہیں اور اس کے بعد یہ گھبرا گئے ہیں تو انہوں نے یہ بات چھوڑ دی ہے. تو وہی دعوت جو دوبارہ یعنی اسی انداز سے اٹھی ہے تو اب مخالفت پر اتر آئے ہو. تو بالکل یہی چیز پھر دہرائی گئی ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد. جماعت کے اندر
یہ سجدہ تعظیمی کا جب شرک لایا گیا محمد حنیف کے ذریعے، تو ان کو احساس دلایا گیا کہ یہ تو ایمان اور توحید کی بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھی تھی، کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر اب اس جماعت کے اندر تم نے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لا دیا، او اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرا اس کو، تو نہ اللہ کی کتاب کی طرف آتے تھے، نہ نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف آتے تھے، بس کہتے تھے میری تفسیر پڑھو۔ جلد دوم کے اندر دعوت القرآن کے اندر انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج سے 38 سال پہلے یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، اور اسی کو بالکل میں اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنائے ہوں، پوری طرح رگ و جان کے اندر یہ دعوت اتری ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کبھی کوئی شک کا معاملہ نہیں آیا ہے۔ اور بعد میں یہ اتار چڑھاؤ ہے جماعت کے اندر، یہ کچھ گروپوں میں بٹ گئے ہیں، تو ان کے سامنے بھی یہی بات ہے کہ جب میں وہی بات پیش کر رہا ہوں جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی انداز، تو پھر مخالفت کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے؟ یہ سارے بھائی ہیں، یہ سوچیں۔ اور آخر میں آ کے یہ جو دعوت اب سوشل میڈیا کے ذریعے کڑاکے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر یہ اب دعوت سنی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، تو اس کی مخالفت کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور بہرحال جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، ہم انشاءاللہ اسی انداز سے اس دعوت کو آگے لے کے اٹھیں، چاہے ایک ہاتھ بھی ہماری حمایت میں نہ اٹھے، چاہے ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، بالکل یہی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، رد شرک کی دعوت ہے۔ ان کے اکابرین کے عقیدوں کو بالکل تیا پانچا کیا جائے گا، پوری دنیا میں کہا جائے گا یہ ہیں وہ جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے۔ چاہے یہ محمود الحسن ہوں، کیا اس کو چاہیے تھا کہ یہ کہے کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے، ان کو آواز دی جائے، تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے؟ تو اس طریقے سے جو انہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے، چاہے صوفیوں نے، شاہ ولی اللہ کے پورے خاندان نے، تو آج کے یہ حنفی ہوں یا حنیفی ہوں، سارے اس اصول کے تحت اللہ کی کتاب کے نظر سے یہ کفر و شرک ان کا ثابت ہو گیا ہے، اور یہ بالکل طاغوت ثابت کر دیے گئے۔ ان کی جو مانے گا، ان کے پیچھے جو چلے گا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے گا، اس کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں تک یہ ہمارا لٹریچر پہنچے، ہماری آواز پہنچے، یہ اللہ کے بندوں منظم ہونے کی کوشش کرو، دوبارہ ایمان کو تازہ کرو، اور یہ زندگی نے ایک موقع دیا ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد کوئی دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے آئے ہیں اس راستے کے اندر، لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی ہے، یا ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ دو گروپ جو ہیں ان کے تو بالکل عقیدے کے اندر خرابی آ گئی، چاہے یہ رفاع عام والا یعنی محمد حنیف کا گروپ ہو، یا یہ لنڈی والے ہوں، باقی جو 3 4 گروپ ہیں ان کے اندر بہرحال اس انداز سے عقیدے کی خرابی تو نہیں ہے، لیکن یہ توحید کی دعوت جب دائی اٹھا رہے ہیں تو اس کے بعد تو مخالفت کیوں کرتے ہو، یا آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ تو ان کے اوپر شیطان کا اس طریقے سے وار ہوا ہے۔ چاہے یہ توحیدی ویڈیوز کے معاملے میں جو انہوں نے اختلاف کیا ہے، یہ بھی بالکل حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ہر طریقے سے یہ دعوت پھیلے، اور ان ویڈیوز کے بارے میں تو ان کا فتویٰ ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے، یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس چیز کو آڑ بنا کے بھی انہوں نے اس دعوت کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ یہ بڑی بدبختی ہے۔ بہرحال جو مخلص ساتھی ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ، ان کو تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں، ہر انداز سے یہ دعوت آگے آتی ہے، اور آپس میں ان کی محبت ہے، آپس میں رابطے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہیں۔ یہ ایمان خالص کے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب توحید دل کے اندر اتر جائے، جب اللہ کے وقار کا معاملہ ہو، اللہ کی عزت کا معاملہ ہو، تو پھر اس بنیاد کے اوپر الحب للہ والبغض للہ، تو جب تک یہ ماحول نہیں بنے گا اللہ کے بندوں، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے، اور یہ کفر و شرک کا جنازہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس لیے سارے معاملات کو پیچھے کر دو، اس طرح ایمان اور ایمان خالص اور توحید کا مسئلہ، اسی کے اوپر جم جاؤ اللہ کے بندوں، دیکھنا انشاءاللہ جینے کا بھی مزہ آئے گا، اور اس راستے میں شہادت مل جائے، پھر تو کیا کہنا، مالک کی رحمت جوش میں آ جائے، مالک کی دین اور مالک کی جو رحمت ہے وہ بہت بڑی ہے، مخلص لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے، اور مخلص و باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنائے، اور ان کے دلوں میں ہماری محبت، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت خالص اللہ کے لیے جم جانے والے جنتوں کے شوقین، شہادت کے شوقین، ان کے لیے اللہ نے بڑا موقع دیا ہے، زبردست پلیٹ فارم بڑی مضبوطی کے ساتھ دوبارہ قائم ہو گیا، الحمدللہ۔